اب جو میں نے آپ کے سامنے جو سورت پڑھی سورہ فتح، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سورت کو وداعی سورت بھی کہا جاتا ہے، یعنی یہ آخری سورت ہے، یہ قرآن شریف کی مکمل چھوٹی آخری سورت ہی ہے، اس کے بعد مکمل کوئی سورت قرآن میں نازل نہیں ہوئی۔ آیتیں نازل ہوئی لیکن جو مکمل جو سورت نازل ہوئی آخر میں وہ سورہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ہی ہے، جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں اور بڑے مزے کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور سننے میں بھی مزہ آتا ہے، پڑھنے میں بھی مزہ آتا ہے، کیونکہ اللہ کا کلام ہی اتنا پیارا ہے۔ تو اذا جاء نصر اللہ ایک مکمل سورت تھی جو آخری میں نازل ہوئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ سورت کے بعد ایک آیت پھر نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ہم نے آپ پر دین کو کامل و مکمل کر دیا اور ہم اسلام سے راضی ہیں۔ اللہ کی طرف سے پیغام یہ حکم آ گیا، تو اس کے بعد اذا جاء نصر اللہ الیوم اکملت لکم دینکم کی آیت نازل ہونے کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 80 روز اس دنیا کے قیام میں رہے۔ پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی کو چھوڑ کر اللہ کی ملاقات کے لیے چلے گئے، اللہ کا حکم تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ان آیتوں میں بتایا گیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب اللہ کی مدد آنے والی ہے۔ اللہ کی مدد سے کیا مطلب ہے؟ اسلام کا اور مسلمانوں کا غلبہ ہوگا، اسلام غالب آئے گا، مسلمان غالب آئیں گے۔ اذا جاء نصر اللہ، اللہ کی مدد آئے گی، آنے والی ہے، آ رہی ہے اللہ کی مدد۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، فتح سے مراد مکہ فتح ہونے والا ہے۔ پھر اس کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں بتایا جا رہا ہے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ، اے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے، يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، لوگ فوج در فوج، لشکروں کے لشکر اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا جا رہا ہے، جب آپ دیکھیں گے تو کیا کریں گے؟ جب آپ دیکھیں گے اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے، اسلام غالب آ رہا ہے، مسلمان زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں، اور مکہ جب فتح ہو رہا ہے، لوگ اسلام جب فتح ہو، مکہ جب فتح ہوا تو اسلام میں فوج در فوج لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، تو آپ کیا کریں گے نبی جی؟ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے فسبح، اللہ کی تسبیح کیجیے۔ اس میں سے بعض صحابہ تھے، سمجھ گئے کہ یہ ہمارے نبی یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی دی جا رہی ہے کہ اس کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان میں نہیں رہیں گے، اس دنیا کو چھوڑ دیں گے۔ بعض صحابہ کی آنکھوں سے آنسو بھی جا رہے تھے، ہمارے پیارے نبی، ہمارے نبی جو ہمارے محبوب ہمارے درمیان سے نکل جائیں گے۔ بعض صحابہ رو رہے تھے تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھی، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں روتے ہو؟ جب کہ اسلام غالب آ رہا ہے،
مکہ فتح ہو رہا ہے، خوشی کا وقت ہے، بہت سارے صحابہ خوشی منا رہے ہیں کہ مکہ فتح ہو رہا ہے، لوگ اسلام میں داخل ہوتے چلے جا رہے ہیں، اب خوشی کرنے کا وقت ہے، تم کیوں روتے ہو؟ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ، یہ صورت ہم کو یہ پیشن گوئی دے رہی ہے کہ آپ بھی ہم سے رخصت ہو جائیں گے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے حکم ہوتا چلا گیا، فسبح، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی تسبیح کرتے رہیے، اللہ کی تسبیح کرتے رہیے۔ میں اس کے درمیان میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، انسان کا 1 سال گزرتا ہے تو وہ توبہ کے لیے آتا ہے، اس کے لیے فنکشن کرنے کے لیے نہیں، پروگرام بنانے کے لیے نہیں، اس کے لیے توبہ کا وقت آتا ہے کہ تو توبہ کر لے۔ 1 سال زندگی کا چلا گیا، 10 سال زندگی کے کٹ گئے، 20 سال زندگی کے کٹ گئے، 30 سال زندگی کے کٹ گئے، 50 سال زندگی کے کٹ گئے، اب راستوں میں خوشیوں کا دھوم ہے، ماتم ہے کہ فلاں کی عمر اتنی بڑھ گئی، اب کیک کاٹو، جو آپ کو ہو سکتا ہے پورے راستوں میں دھوم مچاؤ۔ اسے معلوم نہیں کہ قبر اس کو پکار رہی ہے، وہ وحشت کا گھر، جو تنہائی کا گھر، جو کیڑوں کا گھر، جو مکوڑوں کا گھر، جسے اسے برسہ برس اسے قبر میں سونا ہے، وہ بچپن سے لے کر اب 55 کا وقت آ گیا، پھر بھی اسے خبر یاد نہیں آئی، اسے موت یاد نہیں آئی، اسے آخرت یاد نہیں آئی، اسے مرنا یاد نہیں آیا۔ یہ فلک اس سے چھوٹے گا، یہ زمین اس سے چھوٹے گی، یہ ساری واہ گیریاں سب ختم ہو جائے گی، اکیلا تنہا قبرستان کی طرف جا رہا ہے۔ چاہے تم کروڑ پتی ہو، چاہے تم لاکھوں پتی ہو، چاہے تم بہت بڑے دنیا کے بزنس مین ہو، چاہے تم سائنٹسٹ ہو، اکیلے 4 کندھوں پر جانا ہے اور اس قبر میں تم کو اتارنا ہے۔ یہ صورت حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا، نبی جی یہ وقت جو ہے آپ کو اللہ کی تسبیح کرنے کا ہے، فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں فانی کو چھوڑ کر اللہ کی طرف جانے کا وقت آیا تو اللہ کی طرف سے 2-3 باتوں کا حکم دیا گیا، فسبح، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کی تسبیح کیجئے۔ کوئی نہ کوئی ایک بہانہ انسان کو آ جاتا ہے تو اب انسان کو رخصت ہو جانے کا وقت ہے، اب تماشے کرنے کا وقت نہیں۔ جب عمر انسان کی ہو جاتی ہے تو وہ تماشے کرنے کا وقت نہیں۔ کیوں؟ حدیث ہے اس کی، میں آپ کو سناتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے بال سفید ہو جاتے ہیں اللہ کو خود شرم آتی ہے اس کو سزا دینے کے لیے۔ کیا ہم